بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 15 رمضان المبارک ہے۔ یہ ماہ مبارک آدھا گزر چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں کیے جانے والے نیک اعمال جو ہم کر سکے اپنے فضل و رحمت سے ان کو قبول و منظور فرمائے، اور ہماری کوتاہیوں سے اور ہماری غفلتوں سے صرف نظر فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور زندگی میں بار بار ہمیں یہ بہاریں نصیب کرے، اور جتنے دن باقی رہ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ان انتہائی قیمتی ایام اور انتہائی پر رحمت راتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق بخشے۔ میں مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام اس دینی پروگرام جو تفسیر القرآن کے حوالے سے یومیہ اس دن منعقد ہوتا ہے، اس وقت منعقد ہوتا ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب مقدس اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام انعامات سے نوازے جو اللہ رب العزت نے دین کا علم حاصل کرنے والے، سیکھنے اور سکھانے والے ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ آج کا ہمارا درس سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 61 سے سٹارٹ ہوگا، اور 66 تک یعنی آیت نمبر 66 تک کی ترجمہ اور تفسیر ہم بیان کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کو واضح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں گزشتہ آیات کریمہ ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایماندار اور عمل صالح کرنے والے لوگ ان کے انعامات کا ذکر کیا، اور پھر ہجرت کی ترغیب دلاتے ہوئے اس بات کو واضح کیا کہ کہیں اس خوف سے کہ یہاں ہمارا کاروبار ہے، وہاں جا کر ہم کیا کریں گے، یہاں ہمارا کھانے پینے کا انتظام ہے، وہاں جا کر کیا کریں گے، تو اللہ رب العزت نے اس شبے کو زائل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرے گا، تو یہ سوچ اور فکر تمہاری ہجرت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اہل مکہ کو خطاب فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ تو یہ آگے جو سوالات آ رہے ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ہے، کہ ان سوالات اور ان چیزوں کا اقرار کرنے کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ و معبود سمجھتے ہو، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور یہ ایک کم عقلی پر مبنی بات ہے۔ تو وہ سلسلہ سوالات، چند سوالات جو اللہ رب العزت نے یہاں ان لوگوں سے کیے،
اور چند حقیقتیں جو ان سب کے سامنے اور پوری کائنات کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اشکار کی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، ان سے مراد کون ہیں؟ تو زیادہ تر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور سالتا میں ضمیر مخاطب یہ خطاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اے میرے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، اگر آپ ان سے سوال کریں، آپ ان سے پوچھیں، تو اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو آگے جن چیزوں کے بارے میں سوال ہے ان کا تذکرہ ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد خبر ہے ان لوگوں کو کہ جو رزق میں کمی کی وجہ سے یا وہاں جا کر رزق کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا تھے، تو ان کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ جب ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر تم اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہو تو تمہیں ڈر کس چیز کا۔ لیکن زیادہ تر جو مشہور قول اور جو آیات کا طرز تخاطب ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ اس سے مراد مخاطبین یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے لوگ مشرکین مکہ تھے، ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے۔ اور یہاں یہ تاکیدی معنی میں ہے کہ یقیناً اگر آپ ان سے سوال کریں گے، آپ ان سے پوچھیں گے۔ یہ استفہام جو ہے انکار کے لیے ہے، تو وہ آگے سے جب آپ ان سے پوچھیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ یعنی اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ان کا جواب اور ہر دور میں ہر شخص کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ آج تک دنیا میں کوئی مشرک، بڑے سے بڑا مشرک کیوں نہ ہو، اور خواہ وہ کسی وقت کے بادشاہ کو، جس طرح فرعون تھا، اس کو ہی اپنا الہ ماننے والا کیوں نہ ہو، اس نے یہ دعویٰ آج تک نہیں کیا کہ آسمان و زمین بھی اس کے معبود نے پیدا کیے ہیں، اس کے الہ و معبود نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو یہاں ایک بات آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ سماوات یہ جمع کا صیغہ ہے، والارض اور یہ واحد کا صیغہ ہے، جبکہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اور حدیث پاک میں بھی یہ واضح ہے کہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت آسمانوں کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں اور زمین کو واحد کے صیغے کے ساتھ، تو اس میں کیا حکمت ہے اور وجہ کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ آسمان جو ہیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اس لیے ان کو الگ الگ ہونے کی وجہ سے جمع کا لفظ صیغہ ان کے لیے استعمال کیا گیا، اور زمینیں ایک طبق کی طرح ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس لیے وہ ایک طبق واحد کی طرح ہیں، اس لیے اس کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ کس نے پیدا کیا، من خلق، کس نے پیدا کیا السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو آپ مجھے چھوڑ کر میرے علاوہ ان کو معبود سمجھتے ہو، الہ سمجھتے ہو، تو ذرا اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ان لوگوں کو، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، کہ ذرا بتائیے تو صحیح کہ انہوں نے زمین کا کون سا خطہ انہوں نے پیدا کیا ہے، زمین کا کون سا ٹکڑا، کون سا خطہ، کون سا حصہ جو انہوں نے پیدا کیا ہے، یا پھر ان کا آسمان کی تخلیق کے اندر کوئی شراکت ہے، انہوں نے حصہ ڈالا ہے۔ تو فرمایا اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ اللہ رب العزت نے
یہاں ایک اور نقطہ ہے جو بعض مفسرین نے بیان کیا کہ جب آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر آیا، حالانکہ آسمان و زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، سورج چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو یہاں پہ جب آسمان و زمین کا ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا خلقہ، اور جب سورج اور چاند کا ذکر آیا تو یہاں لفظ استعمال کیا سخرہ، مسخر کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں حکمت اصل میں یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق بھی اللہ نے کی، سورج اور چاند کی تخلیق بھی اللہ نے کی، تو زمین کو جہاں اللہ رب العزت نے ثابت کیا اس کو ثابت کر دیا، آسمان کو جہاں اللہ رب العزت نے فکس کیا اس کو فکس کر دیا، لیکن سورج اور چاند کی صرف تخلیق کے اندر، تخلیق بھی اللہ نے کی ہے، لیکن اس کو صرف پیدا کرنے کے اندر اتنے فوائد نہیں ہیں جتنے تسخیر کے اندر فوائد ہیں، اس لیے کہ اگر سورج کو پیدا کر کے اس کو ایک جگہ پہ فکس کر دیا جاتا تو اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہ ہوتا جتنا اس کے متحرک ہونے میں ہے، اس کے گردش کرنے میں ہے۔ اسی طرح چاند کو بھی اگر فکس کر دیا جاتا تو اس کو ابھی اتنا فائدہ نہ ہوتا جتنا چاند کے اس دوران میں ہے، دوران قمر میں ہے، چاند کی اس گردش میں ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو مسخر کر دیا، کہ ان کو ایک نظام کے پابند بنا دیا جو نظام فلکی ہے، جس پر انحصار ہے رات اور دن کے آنے جانے کا، جس پر دار و مدار ہے موسموں کے آنے جانے کا، آج گرمی ہے کل سردی ہے، جس پر انحصار ہے دنوں کے اور راتوں کے کمیت کا، کیفیت کا، کہ کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس طرح تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ تسخیر کا لفظ استعمال کیا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے پھر ان کو روشنی عطا کی، جو روشنی پوری کائنات کی ضرورت ہے، یہ روشنی بکھیرتے ہیں، اور سورج کی روشنی جو ہے اس کے اندر روشنی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حرارت بھی ہے، جو ہر چیز کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ نباتات تک کو اس کی ضرورت ہے، اور چاند رات کو روشنی کے لیے اس کے اندر تھوڑی سی ٹھنڈک ہے۔ تو اسی طرح اس کے ذریعے ہم دنوں کا حساب رکھتے ہیں، وقت کا حساب کہ اب کتنے، جو 1 بجے کا ٹائم ہے، 2 بجے کا ٹائم ہے، 3 بجے کا ٹائم ہے، اس کا انحصار و دار و مدار یہ سورج پر ہے۔ اور اسی طرح دن، یہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، اس مہینے کی کون سی تاریخ ہے، ان سب چیزوں کا دار و مدار سورج اور چاند ان کے دوران پر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس نظام کو ایسا فکس کیا ہے جو اس بات کی واضح طور پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس مدار پہ مقرر کیا ہے، سورج کا جو مدار مقرر کیا ہے، اس پر جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے رواں دواں ہے، اس میں کبھی کوئی فالٹ نہیں ہوا، کبھی وہ دیر سے طلوع نہیں ہوا، کبھی اور کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح چاند ہے، اس کو اللہ رب العزت نے جب سے پیدا کیا ہے، جس نظام کے مطابق، جس نظام فلکی کے اندر وہ چل رہا ہے اور گردش کر رہا ہے، اور وہ اپنی روٹین کے مطابق چل رہا ہے، اس میں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، کبھی کوئی اس کی روٹین میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو مسخر کیا، ان کو اپنے ایک نظام کے تحت بنا دیا۔ سخر کا معنی کہ اللہ رب العزت نے ان کو مسخر کیا، یعنی ایک نظام کے تابع کر دیا۔ اسی طرح ستاروں کے بارے میں فرمایا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مسخر ہیں، تابع ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آپ ان سے یہ سارے سوال کریں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو فوراً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، یعنی فوراً جواب دیں گے، یعنی اس بات کا وہ اقرار کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا اور ان کو ایک نظام کے تحت چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ان سب باتوں کو وہ مانتے ہیں، فوراً وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے والا ہے اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا ہے۔ تو فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں، یعنی پھر کیا وجہ ہے کہ اقرار کے باوجود بھی کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، سورج اور چاند کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے،
تو یہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں بناتے ہیں؟ اس بات پہ تعجب ہے کہ کیا ان کی عقل ان کا ساتھ نہیں دیتی، ان کی عقل ان کو اس بات پہ مجبور نہیں کرتی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں جن آیات کا اللہ رب العزت نے جو سوالات کیے اور جس کا یہاں ذکر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے دوسری آیات میں فرمایا وَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آپ کو کس نے پیدا کیا تو فوراً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو فوراً کہیں گے خَلَقَهُنَّ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ان کو عزیز العلیم، غالب اور ہر چیز کا علم رکھنے والے خالق و مالک نے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے کس کی ملکیت ہے تو فوراً کہیں گے سَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آپ کو آسمان و زمین سے کون رزق مہیا کرتا ہے، کون رزق دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ان آنکھوں اور کانوں کا کون مالک ہے، کس کا ان پر کنٹرول ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو فوراً کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو ان سے پھر پوچھئے افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو جس کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر لینا، اللہ تعالیٰ کی اس بات کا اقرار کرنا کہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا رازق، بارش برسانے والا، رزق عطا کرنے والا، پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ ان سب چیزوں کو مانتے تھے لیکن اس کو اس نے فائدہ نہ دیا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اللہ تعالیٰ دوسروں کو شریک کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور شرک جیسے جرم کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توحید ربوبیت، اس لیے علماء نے توحید کے موضوع کو شامل اور جامع کرنے کے لیے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بارش برسانے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، اس کا اقرار کرنا۔ اور اس کا اقرار مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ تو یہ صرف انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرے۔ اور دوسری ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ کے اندر وحدہ لا شریک ماننا، کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کفو نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے توحید الوہیت، توحید الوہیت جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا مرکز ہے۔ اور یہی جو توحید الوہیت ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ یہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ رب العزت ہی الہ حقیقی ہے، معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جو کلمہ توحید ہے، جب کلمہ توحید کا اقرار کیا جاتا ہے تو اس کے اللہ رب العزت نے 2 جز مقرر کیے ہیں، 2 رکن ہیں کلمہ توحید کے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پہلے نفی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر معبودان باطلہ کی نفی ہے، کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر اس بات ہے، نفی اور اس بات دونوں ملیں گے تو نور توحید اور نور ایمان انسان کے سینے میں آئے گا۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو الہ و معبود، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، خالق و مالک
روزی دینے والا، بارش برسانے والا، موت و حیات کا مالک، اولاد دینے والا تو مانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں دوسروں کو شریک کرتا ہے تو اس کی توحید خالص نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اس وقت تک دین اسلام میں کما حق کو داخل نہیں ہوتا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، نفی اور اس بات کے اعتبار سے کہ جن چیزوں کی نفی ہے معبودان باطلہ کی، ان کی نفی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اس بات کیا جائے کہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے بس کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، کوئی مخالفت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، صحت عطا کرنے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، تو پھر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف صرف اس بات میں ہوا کہ جب آپ نے کہا، پہلی مرتبہ جب آپ نے ان کے سامنے یہ دعوت اعلانیہ پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اس بات پر اختلاف ہوا۔ اور اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی قوموں کے ساتھ مخالفت، اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہی کہتے تھے کہ لوگوں اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ مشرکین مکہ، ان سے جب یہ سوال کیا جاتا تھا کہ جب ان سب چیزوں کو وہ مانتے ہیں اور مانتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ پھر تم لات منات اور یہ جن کو تم نے اپنے معبود بنا رکھا ہے، ان کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ تو کہتے تھے آگے، قالوا ما نعبد، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ دوسرے معنوں میں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہماری اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں، ہماری دعائیں، ہماری پکار، ہماری ندا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی نہیں، ہم ان تک پہنچاتے ہیں، یہ آگے اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہی ان کا شرک تھا، یہی ان کا شرک تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ شریف کے پاس تشریف فرما تھے، صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور یہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بس بھئی یہیں تک رہو، لیکن وہ کہتے نہیں، الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، سوائے اس شریک کے کہ جس کو تو نے ہی اختیارات دیے ہیں، اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ تیرے ہی دیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا شرک تھا، اور یہ فکر اور سوچ جس دور کے اندر بھی پائی جائے گی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ واضح طور پر شرک ہے۔ تو فرمایا یہ باوجود ان سب چیزوں کے ماننے کے، پھر ان سے یہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں اور کیسے بہکائے جا رہے ہیں، ان کی عقل ساتھ نہیں دیتی کہ اللہ رب العزت کو الہ واحد کیوں نہیں مانتے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہی کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ گویا کہ یہ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ روزی رسان تو اللہ تعالیٰ ہے، کہ جو اس خوف سے کہ ہم ہجرت کر کے جائیں گے تو وہاں جا کر کیا ہمارے وسائل ہوں گے روزگار کے، تو ان کو خطاب کیا کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اصل میں مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمانوں پر کہ اگر تم واقعی حق پر ہو، تم واقعتاً سچے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، تو پھر تمہارے حالات اتنے، آپ میں سے چند لوگ ہیں جو کچھ تھوڑا بہت ان کے پاس کوئی کاروبار، کوئی مال ہے، باقی سارے فقیر، کھانے کو بھی ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر تم سچے ہوتے تو تمہارے پاس رزق کی فراوانی نہ ہوتی جس طرح ہمارے پاس رزق کی فراوانی ہے، ہمارے کاروبار ہیں۔ تو یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ تو گویا کہ وہ سمجھتے تھے کہ حق پر ہونے اور سچا ہونے کی دلیل جو ہے وہ خوشحالی ہے،
مال و دولت ہے، دنیا کی دولت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی دولت ہے، یہ دنیا کی دولت یہ معیار حق نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے جتنا عطا کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق، جیسے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بھی فرمایا اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چابیاں ہیں آسمان و زمین کی، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے رزق میں فراوانی کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے رزق میں بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے، بعض کو کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے۔ کس لیے؟ آزمانے کے لیے، لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے۔ کون ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کون ہے جس کو اللہ جس کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی دیتا ہے اور اس کے رزق میں فراخی نہیں ہے اور اس کی بمشکل گزر اوقات ہوتی ہے اور وہ اس پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، یہ معیار حق نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق بھی اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح تمہارے رزق اللہ نے تقسیم کیے ہیں۔ فرمایا لیکن یہ بات ہے وَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الْمَالَ مَن يُحِبُّ وَمَن لَّا يُحِبُّ، اللہ تعالیٰ دنیا کا مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يُؤْتِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، اور ایمان، صرف ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ صرف اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ تو دنیا کی کثرت اور قلت یہ معیار محبت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ اس لیے اس کے پاس اتنا مال ہے۔ مال تو کافروں کے پاس بھی بہت ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الْإِيمَانَ مَنْ أَحَبَّ، کہ اللہ رب العزت ایمان اس کو دیتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ دنیا کی دولت اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ محبت نہیں کرتا، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ سید الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین ایک دفعہ ایک چٹائی پہ آپ آرام فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، تو اس چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اطہر پر پڑ گئے، تو میں نے کہا بے ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک بہترین گدا تیار کر دیں، بستر تیار کر دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا والدنیا، مجھے دنیا سے کیا تعلق، انما انا والدنیا، میں اور دنیا ہماری مثال تو ایسے ہے کہ کراکبن استظل تحت شجرۃ، جس طرح ایک مسافر آیا، وہ گرمی کے موسم میں سفر کر رہا تھا، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا اور پھر سستا کے ثم راح و ترکھا، آگے گزر گیا اور اس نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے ایک چٹائی پر، تو حضرت عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ کو دیکھا کہ چٹائی کے اثرات، نشانات آپ کے جسم اطہر پر پڑ چکے ہیں۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ ما یبکی کا، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر آپ کیوں رو دیے؟ کہا جی مجھے کیسر و کسریٰ یاد آئے کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ وہ تو اتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، آسائشوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے نرم نرم گدیلوں پہ وہ سوتے ہیں، آپ سید الانبیاء ہونے کے باوجود آپ کی یہ کیفیت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر الا ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، عمر آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کو جو کچھ مل گیا دنیا میں مل گیا اور ہمیں سب کچھ آخرت میں ملے گا؟ تو گویا کہ رزق کا زیادہ ہونا یہ معیار حق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ تردید کی مشرکین مکہ کی کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ بھئی اگر آپ صحیح ہوتے، سچے ہوتے تو آپ کے پاس رزق میں فراوانی کیوں نہ ہوتی، آپ کے حالات اتنے تنگ کیوں ہوتے؟ تو انہیں بتا دیجئے کہ رزق اللہ اپنی حکمت کے مطابق جتنا چاہتا ہے کسی کو عطا کرتا ہے، اور اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزماتا ہے
کسی کو زیادہ دیر دے کر کہ کیا وہ غنی شاکر کی طرح زندگی بسر کرتا ہے کہ نہیں، کسی کو کم دے کر کہ کیا وہ فقیر صابر کی طرح زندگی گزارتا ہے کہ نہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد پھر کون زندہ کرتا ہے، یعنی بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ تو یہ اگر کہ یہ نظام اللہ نے، یہ نظام کس کے پاس ہے، تو فوراً کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہی بارش نازل کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بھی ان کا اعتقاد اور عقیدہ تھا کہ بارش بھی اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتا ہے، بارش نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، 5 چیزیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، کب نہ ہوں گی، تو ان میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ بارش آسمان سے کب ہوگی اتنا تو کوئی محکمہ موسمیات والے بتا سکتے ہیں، ماہر فلکیات بتا سکتے ہیں ہواؤں کے رخ دیکھ کر، لیکن کتنی بارش ہوگی، کتنے قطرے زمین پر آئیں گے، کتنی دیر بارش ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف ٹوٹل علم یعنی بارش کے نزول کا اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بارش کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ ایک زمین کو، بنجر زمین کو آباد کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تو فوراً کہیں گے اللہ تعالیٰ، آپ کہہ دیجئے قل الحمد للہ، ہر تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے دلائل جاننے کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ مانتے ہیں کہ آسمان سے بارش بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، بارش کے ذریعے اللہ کھیتیاں بھی اللہ اگاتا ہے ہمارے لیے رزق بھی پیدا کرتا ہے، تو پھر بھی اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ اگر عقل رکھتے ہوتے تو اسلام قبول کر لیتے اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، رزق دینے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو، اور کہ ہمیں شفا دینے والا فلاں ہے، اولاد دینے والا فلاں ہے، فلاں کی نظر کرم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارا داتا فلاں ہے، ہمارا غوث فلاں ہے۔ یہ سب چیزیں تو جو اوصاف اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ دوسروں کے اندر جو ڈالنے والے ہیں، تو فرمایا ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سمجھ اور بوجھ نہیں رکھتے۔ اس کے بعد فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی، یہ چند روزہ زندگی ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی محض ایک دل لگی اور ایک کھیل ہے، وان الدار الاخرہ، یعنی یہ ایک عارضی زندگی ہے جس سے کچھ دیر تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور پھر یہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حقیقت میں وان الدار الاخرہ لہی الحیوان، بے شک آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہے حیوان، ہمیشہ کی زندگی۔ حیوان یہ مصدر ہے، اور جس طرح حیات مصدر ہے جس کا معنی کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوں۔ تو گویا کہ آخرت کی زندگی کے لیے جو محنت کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رہ کر، جیسے بھی حالات ہوں، کیوں کہ اللہ رب العزت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، دنیا کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر اس کی مچھر کے پر جتنی بھی قدر و قیمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی، ما سقا کافرن منہا شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتے، پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، ان لوگوں کی کیفیت تو یہ ہے کہ قدم قدم پہ ان کو اس بات کا یہ اقرار بھی کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، طوفان میں الجھ جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اب کون یہاں سے بچا سکتا ہے، تو پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اب ایک اللہ ہے جو اس یہاں سے بچا سکتا اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ اس طوفان سے، اس مصیبت سے تیرے سوا نجات دینے والا کوئی نہیں۔ دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخلصین لہ الدین،
خالص ہو کر، پھر بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارا لات نہیں بچا سکا، منات نہیں بچا سکا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا، یہاں سے صرف اللہ بچا سکتا ہے۔ تو جب خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخیر و عافیت کنارے تک پہنچا دیتا ہے، طوفان سے بچا لیتا ہے۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جب کنارے پر اترتے ہیں فلما نجاہم الی البر، پس جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں دیکھا نا، میں نے لات کو پکارا تھا اس نے مجھے بچا لیا، میں نے منات کو پکارا تھا اس نے بچا لیا ہم کو۔ تو پھر یعنی باوجود اس کے کہ وہاں پھنسے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اسی کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں فلاں نے، جس طرح کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں اولاد فلاں جگہ سے ملی ہے، بہت ہم نے کوششیں کی، بہت ٹرائی کی، اولاد اللہ دیتا ہے، جب اللہ اولاد دے دیتا ہے تو نام اس کا رکھتے ہیں پیراں دیتا، پیروں نے دیا ہمیں، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ یہی حالت وہ سیم وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو کہتے ہیں اذا ہم یشرکون، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے رہتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں اس کا، ناشکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو عطا کیا، ولیتمتعوا، اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں، یعنی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے، پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بھی کرتے ہیں۔ فسوف یعلمون، اور عنقریب ان کو ان سب چیزوں کا علم ہو جائے گا، عنقریب وہ اس کو جان لیں گے۔ یعنی نجات پانے کے بعد شرک کرنے سے انہیں اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ ہماری عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی نصیب نہیں رکھا۔ اس طرح آیت نمبر 66 تک کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوا۔ باقی انشاءاللہ اس کے شان نزول میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ابن اسحاق کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا اشارہ کریں گے اور پھر باقی آیات کمپلیٹ کریں گے، اور کل انشاءاللہ سورۃ العنکبوت کی تفسیر ختم ہو جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ جتنے پروگرام کے اندر شریک ہیں بہن بھائی عزیز اور عزیزات، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، اور قرآن پاک کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔